یہ کہانی ہے ابو سفیان کی، جو اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، لیکن بعد میں وہ اسلام کے سچے پیروکار بن گئے۔ ان کی زندگی کی تبدیلی ایک ایسا سبق ہے جو ثابت کرتی ہے حق کی روشنی دلوں کو بدل سکتی ہے، چاہے مخالفت کتنی ہی شدید ہو۔ سفیان نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ غزوہ بدر میں ان کے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں غزوہ بدر میں قریش کو مسلمانوں سے شکست ہوئی، جس کا انتقام لینے کے لیے ابو سفیان نے پوری طاقت سے جنگ احد کی۔ غزوہ احد کے بعد جب مسلمان عارضی طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے تو ابو سفیان نے اپنے دشمنوں کے ساتھ فخر سے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اگلی ملاقات بدر میں ہوگی۔ آنکھوں میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی چمک تھی اور وہ سمجھتے تھے وہ اسلام کو مکہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ابو سفیان نے غزوہ خندق میں بھی مشرکین کی قیادت کی۔ یہ جنگ ان کی جانب سے مسلمانوں کو مکہ سے مٹانے کی ایک آخری کوشش تھی۔ انہوں نے مختلف قبائل کو اکٹھا کیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مسلمان خندق کھود کر تیار تھے۔ ابو سفیان کی فوج خندق عبور نہ کر سکی اور سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد ابو سفیان کے دل میں ایک احساس پیدا ہونے لگا، شاید وہ اسلام کو کبھی مٹا نہیں پائیں گے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 630 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مکہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ مکہ والے خوف زدہ تھے اور ابو سفیان بھی جانتے تھے اب مسلمانوں کو روکنا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ مجھ سے محفوظ رہے گا۔ یہ اعلان سن کر ابو سفیان حیران ہو گئے۔ وہ جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہے تھے، آج ان کے لیے معافی اور رحم کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا دل بدل چکا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے اسلام حق کا راستہ ہے۔ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور وہ دشمن سے دوست بن گئے۔ ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ جو کبھی اسلام کے خلاف تھے، اب اسلام کی حفاظت اور اس کی خدمت میں لگ گئے۔ ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے عظیم رہنما بنے اور اسلامی خلافت کی قیادت کی۔ ابو سفیان کی زندگی کی یہ تبدیلی ہمیں یہ بتاتی ہے، کوئی بھی دل اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کر رہا ہو۔ اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق نے ابو سفیان کو اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے اسلام کا ایک سچا پیروکار بنا دیا۔